کانفرنس کراچی کا اسٹاک ایکسچینج کا جو حملہ ہوا ہے وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے جیسے ہم نے پارلیمان میں اور جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارے بہادر پولیس کے آفیسرس ہیں جنہوں نے اتنا جلدی ایکشن لے کے اتنے سارے جان بھی بچائی ہیں اور پاکستان کی معیشت کا جو نرو سینٹر ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا تحفظ بھی کیا ہے، تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس انسیڈنٹ ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو آفیسرز ہمارے ہیروز جنہوں نے ان کو روکا، جنہوں نے ان کو مارا، ان میں سے ایک ہمارا رفیق سومرو ہے جو کہ عمر کوٹ سے ہے، اس نے 2 دہشت گرد کو مارے. پھر ہمارا ایک خلیل جتوئی صاحب ہے جو جام شورو سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا. اور ایک سلیم بروہی صاحب ہے جو نوابشاہ سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا. تو ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے شہید ہے، ہمارا پولیس آفیسر جو کہ شہید ہے، وہ SIP شاہد علی کا شہید جو کہ لیاری سے تعلق رکھتا تھا، کراچی سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس انسیڈنٹ میں شہید ہو چکے. اور پھر 3 جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز کراچی اسٹاک ایکسچینج کے جو حسن بلوچ صاحب ہے لیاری سے، خدایار خان شہید ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور افتخار شہید ہے ہمارا نیو کراچی سے. اور ان بہادر آفیسرز نے سندھ پولیس کے آفیسرز نے اتنا کامیابی، اور پورا پاکستان جو ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ان پہ فخر کرتے ہیں. سندھ حکومت نے ہمارے شہداء کے لیے، ہمارے آفیسرز کے لیے ریوارڈز بھی اعلان کیے ہیں. اور جو کراچی کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے یا پورا صوبہ کا جو سندھ کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کافی بہتر ہوئی ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہو یا ہمارے رینجرز ہو، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے سندھ پولیس کے سب سے زیادہ شہداء ہے کراچی آپریشن سے. اور ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم کراچی میں سکون سے رہتے ہیں، کی معیشت کو جو بوسٹ ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. اور جو پیکیج الاؤنس کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طرف سے ایک آفر ہے، لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو بزنسز ہے، جو کمپنیز ہے جن کے نہ صرف اب پیسہ بچے لیکن ان کا جان کا تحفظ کیا، ان کی طرف سے بھی سندھ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے مارٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کمپنسیشن دلوائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے. ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا جان بچایا ہے آپ ان کا بھی خدمت کریں. اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارا کووڈ کا، کرونا کا جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، اور جس طریقے سے، جس تیزی سے وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ جن کا اس وبا کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو فلیٹن ہو رہا ہے، ہمارا کووڈ کیسز تو کم ہو رہے ہیں، ہمارے اموات کم ہو رہے ہیں. یہ سفید جھوٹ ہے. The worst is yet to come. اب بھی ہمارا شرح اموات بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا جو کرو ہے وہ صرف تب فلیٹن ہوتا اگر آپ کچھ قدم اٹھاتے اس کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے، جو کہ خان صاحب کی حکومت نے شروع دن سے سیبوٹاج کر کے آج تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے جس سے ہم اس
बीमारी के फैलाव को रोक सके, इस वायरस की फैलाव को रोक सके, हमारा शराय अमवात में कमी ले आ सके। हुकूमत ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है, तो कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस का कर्व है, पाकिस्तान का जो केसेस का इजाफा है, वो सबके सामने है। आज या कल आपका जो पंजाब के यंग डॉक्टर्स है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पंजाब के यंग डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिस्क अलाउंस मिले। हम भी मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ पंजाब के वो डॉक्टर्स जो डायरेक्टली आइसोलेशन वार्ड्स में, आईसीयूज में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में कोविड पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए। और हर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, मुलाजमीन हैं जो ER में काम कर रहे होंगे, OPDs में काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे भी काम कर रहे होंगे, वो भी एट रिस्क है। वो भी अपने आप को रिस्क में डाल के आजकल काम करने के लिए जाते हैं और उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए। जैसा सिंध में हमने हर किसी को हेल्थ अलाउंस दिया, रिस्क अलाउंस दिया है, जैसे हमने शहीद का कोटा दिया है, जैसे हमने रखा है कि अगर वो फौत हो जाए तो उनके खानदान से आप नौकरी भी देंगे। इस किस्म का जो डिमांड है ये इनका हक है और पंजाब हुकूमत समेत बाकी सूबे को, वफाक को भी सिंध हुकूमत की तरह ये पॉलिसी अपनाना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने तो तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया, पेंशन्स में इजाफा नहीं किया, और जो वो कहते हैं हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस जो जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी उनके हुकूक का ना तहफ़्फ़ुज़ किया, उनका मुआशी कॉम्पनसेशन का ख्याल नहीं रखा गया। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जो सिंध ने अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज रखे हैं, पूरे पाकिस्तान में इसी किस्म के कॉम्पनसेशन और फैसिलिटेशन मिलना चाहिए उनको, जो हम कह रहे हैं कि हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारे डॉक्टर्स है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं समझता हूं कि जो चैलेंजेस आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, वो हमने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया। जिस तरीके से ये 100 साल बाद का वबा का मुकाबला हम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हमारा लोकस का खतरा हर किसान का फसल को खतरा में डालता है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मुआशी बहरान चल रहा है, उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान पे भी होगा। और हमारे प्रेडिक्शंस है हैवी मॉनसून्स के, सैलाब के भी। तो इस वक्त पाकिस्तान के तारीखी चैलेंजेस हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI की हुकूमत हर क्राइसिस को एक कैटास्ट्रोफी में तब्दील करती है। अगर कोई खराबी है, कोई मसला है, उसमें PTI हुकूमत बेहतरी लाने के बजाय दे मेक इट वर्स। इन्होंने ऐसा ही कोविड में, कोरोना पैंडेमिक में जबरदस्ती इस वबा को पूरे मुल्क में फैलाया है। जो हम लोकस का हमला को रोक सकते थे, हुकूमत का अपना नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, लोकस नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो हम कदम उठा सकते थे, जिससे हम इस प्लेग के, इन लोकस का ख़त्म कर सकते थे। अर्ली स्टेजेस में उनका प्लेन्स उड़ाने जो उन्होंने वादा किया, जहाज बेचने का, प्लेन्स बेचने का, जिससे हम इनको मार सकते हैं, वो भी कदम नहीं उठाने को तैयार है। तो हर जगह वो मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। हमारा जो मुआशी सूरत हाल में जो हमारे सामने आ रहा है, जिसमें हुकूमत को चाहिए था कि वो अमीरों पे बोझ डाल के गरीबों को रिलीफ देते, जिसमें अमीरों को चाहिए था कि वो हमारा सेहत का निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ को में इजाफा करते और बाकी जगहों में कटौती करते, मगर अफसोस के साथ यहाँ भी वो कदम नहीं उठाए थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हर क्राइसिस को कैटास्ट्रोफी में तब्दील करते हैं। सबसे जो अब रिसेंटली जो हुआ है,
جس طریقے سے یہ پیٹرول بوم گرائی دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے، وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں، اور جو نقصان پیٹرول کمپنی آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے وہ نقصان اب آپ کر رہے ہو، آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو، اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹ بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں، اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز جو کہ مافیاز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران، جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو آپ نے ہر چیز میں کچھ obviously اگر آپ تیل میں اس طریقے سے پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے ہمیں اضافہ کریں گے اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا، ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے obviously وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈبیٹ کریں۔ ڈبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے، ڈبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کی بات سنیں، اے این پی کی بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں، پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں اور پھر ہمارا جواب دیں۔ لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں۔ میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے، آپ وہاں آ جائے، وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے، مقابلہ کرے۔ مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں۔ خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے، کووڈ کیا ہے، ایک پینڈیمک کیا ہے، اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے، اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا، لوکلز کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا۔ جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے، لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا،
کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا. اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا, پتا نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں, جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید, امریکہ برا, وہ آ کے مارے, آ کے شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو, امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے؟ اور پاکستان کے سولجرز کو, افواج کو شہید کیے, حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ, ہمارا نیول بیسس پہ. کس نے, جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف, جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کے پیچھے کون تھا, 1994 کا کو اٹیمپٹ, اسلامک کو اٹیمپٹ, جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ, اس کے پیچھے کون تھا؟ جو obviously امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا, لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے, اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب عضد پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سوات کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پورے پاکستان, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس کا وضاحت کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ عمران خان شہید, محترمہ بینظیر بھٹو اسلامک دنیا کی, اسلامک امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو دہشت گردی میں شہید ہو چکی تھی, اس کو شہید ماننے کو تیار نہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے؟ خان صاحب کی احمقانہ, بچکانہ, PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنا کو نقصان پاکستان کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے, پاکستان کی معیشت پہ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کی جو پینڈیمک رسپانس ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کامیابی ان کا فورن پالیسی ہے. یہ تو عجیب بات ہے. وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر پہ پاکستان میں کنسنسس نہ بنا سکا, جس کے ناک کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ مودی نے کیا ہے, جو وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا, پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فورن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں. یہ تو مذاق بن چکا ہے, مذاق بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیر اعظم اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے. کبھی پاکستان کی شہیدوں پہ, کبھی ہمارا فورن پالیسی پہ, کبھی ہمارے ادارے پہ, ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جو ہم ہمارا جہاد لڑ رہے ہیں, تو اس ملک کے وزیر اعظم ہو, تو نے آج تک ایک ڈاکٹر سے, ایک نرس سے, ایک پیرامیڈیکل سٹاف سے, ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے, ایک PTI کا ادارہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اس نے اگر ملا ہے تو امیروں سے ملا ہے, اس نے اگر ملا ہے تو انڈسٹریلسٹ سے ملا ہے, بزنس مین سے ملا ہے. پاکستان کا ایک مزدور سے نہیں ملا, ایک محنت کش سے نہیں ملا, ایک ڈاکٹر سے نہیں ملا, ایک نرس سے نہیں ملا, اور پھر ایسے بس باتیں کرتا ہے. اس کا بجٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہے. بجٹ میں آپ پرائیورٹی نہیں ہو. بجٹ میں اس ملک کے سفید پوش عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ میں اس ملک کے غریب سے غریب تر عوام
प्रायोरिटी नहीं है। बजट से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि आपका सेहत का निज़ाम इनका प्रायोरिटी नहीं है, तालीम इनका प्रायोरिटी नहीं है। अगर इनका प्रायोरिटी है तो वो अपना इलेक्टेबल्स को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने इत्तेहादियों को स्लश फंड्स वो दे रहे हैं आपके बजट की सूरत में। जो पैसा हम सेहत पे इस्तेमाल कर सकते थे, जो पैसा हम अपना सेहत के निज़ाम में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ये हुकूमत वही पैसा अपने ही इलाकों में, अपने ही कैंडिडेट्स के स्कीम्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये इस किस्म के इस टाइम पे जब हमने पाकिस्तान की पूरी मईशत को इस काम में इस्तेमाल करना चाहिए था, इस काम पे लगाना चाहिए था कि हमारा हेल्थ का निज़ाम में इजाफा हो, हम हर पाकिस्तानी की सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ करें। उस वक्त हमारा वज़ीर आज़म साहब की बजट एक अमीरों की बजट है, एक PTIMF बजट है, और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज है, वो मद्देनजर नहीं रखते, वो सबसे आगे नहीं रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो मुसलसल हमला हमारा वज़ीर आज़म की तरफ से हमारा आइन पे होता है, इसकी काबिल मज़म्मत है। जब ये लोग 18वीं तरमीम की बात करते हैं, वो किसी तरमीम की बात नहीं कर रहे हैं, वो आइन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। PTI का प्लान, ख्वाहिश, मैनिफेस्टो, सो नजरिया ये है कि 1 यूनिट को वो जबरदस्ती वापस ले आना चाहते हैं, जिसके सबसे ज्यादा नुकसान इस वफाक को होगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम का होगा। आज भी पूरी दुनिया मान रही है कि हमने सेहत पे और तालीम पे और अपने अवाम के हुकूक पे काफ़ी पैसा खर्च नहीं किया है। अगर हम 1 यूनिट की तरफ वापस चले जाते हैं तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम अपना अवाम के सेहत पे, अपने अवाम के एजुकेशन पे प्रायोरिटी नहीं रखने को तैयार है। हम उनको वो खुद मुख्तारी देने को तैयार नहीं है, जो किसी 18th अमेंडमेंट का वादा नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का वादा था। लेकिन हमारा जो झूठा वज़ीर आज़म है, जिसका आमिराना सोच है, उसका हर जगह वो, चाहे वो हमारा मीडिया का दोस्त है, चाहे वो सियासतदान है, वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। मीडिया के हद तक आप देख ले, जियो का अमीर शकील उर रहमान आज तक जेल में है, रेफरेंस नहीं है, केस नहीं है। हैं कि मैं महसूस करता हूं कि PTI की हुकूमत सदर ज़रदारी को कत्ल करना चाहते हैं। इन्होंने पहले कोशिश की, जब सदर ज़रदारी जेल में था तो कितने महीनों तक तिबी सहूलियात नहीं दे रहे थे, टाइम पे दवाई नहीं दे रहे थे। फिर हमें कोर्ट से वो मेडिकल बेल की इजाजत आखिरकार मिला, और उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हमारे कंटेम्प्ट के केसेस भी चल रहे हैं। वो और आपने देखा जो मियां साहब के साथ सलूक किया गया था जेल में। और आज भी सदर ज़रदारी, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सदर ज़रदारी की तबीयत, सेहत में जो जितने मुश्किलात है। और आज भी जो नैब है और नैब के दावते हैं, वो चाहते हैं कि सदर ज़रदारी साहब वहां आके खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए, कोविड हो जाए, इतने सारे बीमारियां, इस लेवल तक ये काम करते हैं। आज भी आप देख लें तो सदर ज़रदारी के खिलाफ 2 केसेस है। एक केस ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से आप खुद ना आए, अपना लॉयर्स और आपका ऑनलाइन के थ्रू हम आपका चार्जेस फ्रेम करेंगे। उसके साथ साथ एक दूसरा केस है, दूसरा केस है जिस केस में गिलानी साहब ने पूरा पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले वो खुद
گیا تھا اس کورٹ میں، اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کرونا کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کا لائر بھی کووڈ پازیٹیو بھی نکلا، اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے۔ تو یہ کیسی ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں، یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں۔ ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس کٹپتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، ان کا سوال، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، وہ جواب دے نہ دے، ان کا کردار کشی چلے گا، ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے۔ ہم کوئی NRO نہیں چاہتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک صدر اعظم زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا، لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے۔ لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ NROs نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں۔ سب سے شروع، جو سب سے پہلا NRO عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، بجٹ ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملے۔ ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا، کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتیں کھڑے کر دی، اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو، اس لیے عمران نے NRO۔ انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہیں، ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب عمران خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی سکیم کا فائدہ اٹھایا، مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا تکلیف کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں آ کے کچھ اور بنتے ہیں۔ ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو، اب وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو، ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو، تیرے PTI کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو، طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو۔ سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا۔ کم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تاریخی پاکستان کے ایک کامیاب ادارہ جو پورا دنیا مانتے، چلے آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دیا، احساس رکھ لیا، شہباز صاحب کا کامیابی ہے یہ، لیکن آپ نے جو پیسہ دلوایا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 12,000 روپیز جو ان کو 3-4 مہینوں کا قسط میں ملنا ہی تھا، ایک وقت میں ان کو دے دیا تھا، لیکن ان بیچاروں سے پوچھے کہ بجلی کا بل کتنا نکلا، جن کو آپ نے 12,000 روپیز کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریلیف پہنچایا، ان کا تو 12,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل نکلا ہے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟
انہوں نے کیش ٹرانسفر پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر غریب کا خیال تھا، اگر غریب کا تکلیف تھا، اگر غریب کا احساس ہوتا تو پھر سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں 34 بلین روپیز اس سال پچھلے سال کے ریلیزز سے کام کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف وہ غریب ترین عورتیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. آپ نے ان کو بھی غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، لوور مڈل کلاس کو آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے. اس حکومت کا کنفیوژن، اس حکومت کا اب کوئی اسٹریٹجی، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ لوکلس ہو، چاہے وہ معیشت ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں یا جو بھی صوبہ وہ چلا رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں. اگر گورننس ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان میں گورننس ہو رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ 2 سال سے کوارنٹین میں ہے. کتنے پریس کانفرنسز کیا ہوگا؟ ابھی تک کسی نے سمجھایا کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام، اور آپ کا آن ٹریننگ وزیر اعلیٰ آج تک چلا رہا ہے گلوبل پینڈیمک کے دوران. اب پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کی شارٹ فال کی وجہ سے 229 بلین روپیز سندھ کو نہیں دیا گیا، اور پنجاب کو بھی وفاقی حکومت کی نالائکی آپ اٹھا رہے ہو، وفاقی حکومت کا ناکامی آپ اٹھا رہے ہو. آپ کا بجٹ سے 483 بلین روپیز آپ کو نہیں ملا. 483 بلین روپیز آپ ذرا سوچیں اس کا کیسے استعمال کر سکتے تھے اس وقت. یہ آپ کے ینگ ڈاکٹرز، آپ کے نرسز کی جیب میں جا سکتا تھا. یہ آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا. لیکن وفاقی حکومت نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اپنا نالائکی. یہ خود اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے، یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے. سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو، ہم اپنا ٹیکس ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہم نے اس مشکل صورتحال میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا نالائکی، وفاقی حکومت کی اٹھائے، وفاقی حکومت کا ناکامی پنجاب کی عوام کیوں اٹھائے؟ جب ان کا اتنا ضرورت ہے، اتنا غربت ہے، بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، وبا، گلوبل پینڈیمک، ان صورتحال میں بھی آپ صوبے سے چوری کر رہے ہو. ایک ہمارا چیلنج نہیں مانتے. ڈبیٹ کا چیلنج تو کہاں مانے گا بزدل عمران، مگر ہمارا جو میں نے چیلنج کیا تھا کہ جو آپ ہاسپٹلز چوری کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ NICVD ہو، JPMC ہو، NICH ہو، ایک ہاسپٹل آج تک ایک حکومت کا ہاسپٹل PTI مجھے نہیں بتا سکا کہ انہوں نے بنایا ہو جو کہ میرا NICVD، JPMC یا NICH سے مقابلہ کر سکے. وہ اس لیے انہوں نے کیا ہی نہیں. صرف ٹویٹر کے فوٹو شاپ اور فیس بک کے فوٹو شاپ سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے عوام اس وقت صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھ سکتی ہے. معیشت کے میں بحران ہے، ہر پاکستانی کی زندگی، صحت اور معاشی صورتحال خطرہ میں ہے. اگر وہ حکومت کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ملے گا تو پھر عوام مجبور ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے کہ اس صورتحال میں بھی ایک گلوبل وبا کے دوران ان کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا. اس وزیر اعظم کو، اس کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا. اگر ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھایا جائے گا، کوئی اور امید نہیں ملے گا کہ یہ ریاست ہمارا صحت کو بچانے کو تیار نہیں، زندگی بچانے کو تیار نہیں، معاشی صورتحال مشکل ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں، ہمارا کسان، ہمارا فصل خطرہ میں ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں، جہاں ان کا کام ہے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ ہمارے بارڈرز ہو وہاں کرنے کو تیار نہیں. ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، ہمارے جو PIA ہے، ہمارا جو اسٹیل ملز ہے، ان کو بیچنے چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے فرنٹ مین کو فائدہ پہنچا سکے. PIA
ان کو کیا پتا ہے کہ محنت کیا ہے، ہمارا پائلٹس کے، ہمارا ایئر ہوسٹسز کے، ہمارا انجینئرز کے، ہمارا ایئر ٹریفک پائلٹس، ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ ہر 6 مہینے بعد پائلٹس کو ان کا ٹیسٹ پھر سے بیٹھنا پڑتا ہے، لائسنس رینیو ہونا پڑتا ہے، وہ سیمولیشن بھی کرتے ہیں، وہ تھیوری کا اپنا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جب وہ پاس ہوتے ہیں پھر وہ رینیو ہوتا ہے۔ فلائنگ کے لیے یہ کوئی ڈگری نہیں ہوتا، لائسنس ہوتا ہے، اور وہ لائسنس ہمارا سول ایویشن جو ہے وہ بناتا ہے۔ سول ایویشن کا ادارہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ ہمارا باقی پلینس، باقی پائلٹس جو ہے پاکستان میں، وہاں سے وہ اپنا سرٹیفکیشن لیتے ہیں۔ اور جو وہ وزیر جن کا اپنی ڈگری جاری ہے، اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس کو بلیک میل شاید کیا گیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ لڑے، انڈیپینڈنٹ لڑے وہ 2002 کے الیکشنز میں، کہ جعلی ڈگری ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تب تک چل رہا ہے، کسی نے ثابت نہیں کیا کہ جعلی ہے یا نہیں، لیکن اس قسم کا الزام ہمارا پائلٹس پہ، ہمارا اپنے پاکستانیوں پر ایک ثبوت کے بغیر ڈالنا، 6 مہینے میں ان کو جس طریقے سے وہ اب دنیا میں بین ہو رہے ہیں، اس قسم کا نقصان تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا ہے پی آئی اے کو جو اس حکومت نے پہنچایا ہے۔ اور یہ 2 طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے تو شروع میں ان کو وارن کیا تھا، پارلیمان کے فلور پہ وارن کیا تھا کہ اگر آپ اپنا کورونا کا پالیسی نہیں اپنائیں گے، اس وبا کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو سویڈن کی طرح، دوسرے ممالک کی طرح جہاں انہوں نے نہیں سنبھالا، آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ کے لوگ کو دوسرے ممالک میں جانے نہیں دیں گے۔ تو ایک طرف سے کوئی ہمارے سٹیزن باہر جانے کو اجازت نہیں ملے گا، آپ کا ریمیٹنس میں جو اس کا نقصان ہوگا، جس طریقے سے ہمارے لوگ مڈل ایسٹ اور دوسری جگہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور آپ کا جو نیشنل ایئر لائن ہے، ایک پلین ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ کہہ رہے ہو، تو اتنا امچور، اتنا سنگین کانسیکوینسز، اور اس بہانہ اسی آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے وہ پی آئی اے کے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں۔ جو روزویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کا نیو یارک میں، جو منافع بناتا ہے، جو پروفیٹیبل پراپرٹی ہے، اس کو کم قیمت میں بیچ کے ان کا کسی فرنٹ مین کو دلوانا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پراپرٹی مارکیٹس کا کیا حال ہے، اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہو، اگر آپ چاہتے بھی ہو کہ یہ ادارہ بیچے جائے، تو اب تو نہیں بیچ سکتے ہیں، ان صورتحال میں نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، اور آپ کا مینیفیسٹو تھا کہ آپ ریفارم لے کر آئیں گے، منافع میں لے کے آئیں گے، پھر آپ قدم اٹھائیں گے۔ آپ اس صورتحال میں پی آئی اے کو سیبوٹاج کر کے بیچنا چاہ رہے ہیں، جس سے پاکستان کا کردار کشی ہوا ہے، جس سے پاکستان کتنا فخر کرتے ہیں پاکستان کے پائلٹس پہ، ان کے کچھ نہیں پکا۔ ایمریٹس ہیڈ ہنٹس پی آئی اے پائلٹس، دنیا میں مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس بہترین پائلٹس ہیں۔ دس از ناٹ اے جوک۔ ہمارا پائلٹس کا سکل سیٹ، ہاں آپ کم فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، آپ کم انویسٹ کرتے ہو، لیکن ان کا زیادہ محنت کی وجہ سے، چاہے وہ ایئر فورس پہ ہو یا سیولین سائڈ پہ ہو، پاکستان کے پائلٹس جو ہے ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ اور عمران کی حکومت جو خود سلیکٹڈ ہے، جو خود جعلی ہے، ان کا کردار کشی کرتا ہے۔ اتنا بڑا مذاق وہ ہمیں مجبور ہو کے کرواتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کیا، اس میں کتنا کرپشن سامنے آیا ہے؟ پاکستان کی آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق 270 بلین روپیز کا کرپشن پی ٹی آئی کے 1 سال میں ہوا ہے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے واقعی ہی خلاف ہو تو یہ تو ماضی کی بات نہیں ہوتا ہے، وہ آج کا دور کا ہوتا ہے، آج کا حکومت کا، موجودہ حکومت کا احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے۔
جب آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین irregularities اور کرپشن میں چلا گیا، آپ نے اپنے وزیر کو کیوں نہیں ہٹائے؟ جو این آر او کے چیک کرتے ہیں، اصل میں ان کا ہر پالیسی این آر او رہا ہے. یہ جو شوگر کمیشن کا ڈرامہ تھا، یہ ان کا لیٹسٹ این آر او تھا. یہ این آر او تھا وزیر اعظم کے لیے خود، اسد عمر کے لیے خود، بزدار کے لیے، ترین کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی. ایک زمانہ میں جدہ کا اسٹریٹجی تھا، اب لندن کا اسٹریٹجی بھی ترین کو مل گیا ہے. این آر او شوگر کمیشن کی صورت میں وزیر اعظم کا کردار کو چھپا دیا، وزیر اعلیٰ کا کردار کو چھپا دیا، وزیر خزانہ کا کردار کو چھپا دیا.